حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں، یہ ترکی میں علاقہ ہے کونیا جہاں ان کا مزار ہے، اور ایک بڑی مشہور و معروف کتاب معارف مثنوی، شاید آپ کے ذہن سے اگر یا نظروں کے سامنے سے گزری ہو، بڑی لاجواب اور بڑی مشہور و معروف حضرت کی کتاب ہے، جس میں واقعات لکھے ہوئے ہیں اور حکایات لکھی ہوئی ہیں، اس کے بعد پھر اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے۔ بعض اوقات پاکستان میں بعض مدارس کے اندر سلیبس کے اندر اس کو پڑھایا جاتا ہے، بعض اسکولوں کے اندر بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت رومی اشعار، چونکہ وہ فارسی میں ہے، پھر بڑی عربی میں، انگلش میں، کون کون سی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، معارف مثنوی یا مثنوی شریف بعض لوگ کہتے ہیں، اس کا نام یاد رکھنا۔ اس میں حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک لکڑہارا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بازار میں لا کے اس کو بیچتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہی اس نے لکڑیاں کاٹی، وہ لے کے آیا، ان لکڑیوں کے اندر ایک سانپ کہیں سے آ گیا۔ اب وہ جب اس کو لے کے آیا، اس نے گھر میں رکھا تو وہ سانپ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا، اس کو شاید یہی محسوس ہوا کہ سانپ مر گیا ہے یا کیا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس نے لکڑیاں جہاں رکھنی تھی وہاں رکھی، اب گرمی جب پڑی، تپش لکڑیوں پہ آئی، سانپ کے اندر حرکت آ گئی۔ اب کچھ عرصے میں ہی اس سانپ نے جو ہے اس کو ڈس لیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اب سارے حیران، اس کے گھر والے بھی، کہ یہ کیسا واقعہ ہو گیا۔ تو اس کے سبق میں حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ سمجھ یہ رہا تھا کہ سانپ مر چکا ہے، لیکن حقیقت میں مرا نہیں تھا۔ جب تپش اس کے اوپر پڑی، حرکت اس کے اندر ہوئی، اس نے اس کو ڈسا۔ تمہارا نفس بھی، حضرت رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ کبھی مرتا نہیں ہے، یہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ نہیں سمجھو کہ بس بزرگ کا کسی کا، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ تھاپڑا لگ گیا ہے، کسی کا ہاتھ لگ گیا ہے بس میرے اوپر، تو بس اب بیڑا پار ہو گیا ہے میرا۔ یا آج کل یہ نظمیں اور نعتیں بھی اس طرح لوگ پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ بس فلاں خواجہ کا یا فلاں بزرگ کا ایک دفعہ ہاتھ لگ جائے میرے اوپر تو بس میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہی میں قبر میں جاؤں گا تو فرشتے میرے سے پوچھیں گے کہ تو کس کا مرید ہے، تو میں فلاں کا مرید ہو، تو جلد تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ تو حضرت مولانا رومی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ یہ نفس کبھی مرتا نہیں ہے۔ جس طرح اس لکڑہارے نے سمجھا کہ یہ سانپ مرا ہوا ہے، تو وہ مرا نہیں تھا۔ کسی بزرگ کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جس طرح اس کو لگا کہ سانپ مرا ہے، آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ میرا نفس ختم ہو گیا ہے، گناہ کا مادہ شاید کم پڑ گیا ہے، لیکن جب اس صحبت سے اٹھ کے جاتے ہو پھر نفس بھی ہے، پھر شیطان بھی ہے، پھر یہ دونوں تمہارے پیچھا کرتے ہیں۔ اور جب یہ پیچھا کرتے ہیں تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پھر ایک نہیں، پھر ایک گناہ سے بڑھتے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چلتے چلتے کتنے گناہ جنم لیتے ہیں۔ اور یہی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ گناہ، یہ ایندھن ہے، تمہیں چاہیے کہ اس ایندھن کا استعمال کر کے، اس کا پانی گرم کر کے اپنے گناہ کو اس کے اندر جلا دو۔ اور میں گزشتہ جمعہ یہ بات کر رہا تھا کہ توبہ کا تریاق اللہ نے کیا رکھا ہے کہ استغفار کی کثرت۔ استغفار تو یہ راستہ شروع ہوتا ہے اور راستہ ختم توبہ کی طرف ہوتا ہے جا کے۔ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور دوسری حدیث میں فرمایا 100 مرتبہ سے زیادہ۔ میں نے شاید آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کے کیپ ٹاؤن کے علاقے میں ہم نے ایک
ایسا پودا دیکھا، اس کی مثال یہاں پر بڑی خوبصورت ہمارے مفتی تقی صاحب نے بھی لکھی ہے کہ وہ اگر اس پودے کو کوئی ہاتھ لگا لے تو اس کا زہر اس کے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے، اور جہاں بھی یہ پودا موجود ہوگا اس پودے کے ساتھ ایک لازمی پودا ایسا ہوگا کہ اگر اس کا زہر چڑھ جائے تو اس دوسرے پودے کو لے کے اس کو مسل دو، اور جہاں پر لگا ہے زہر وہاں پر لگا دو تو وہ زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جس طرح ایک سانپ کا وینم ہوتا ہے اور پھر ایک اینٹی وینم ہوتا ہے کہ وہ اسی کے زہر سے پھر اس کا ٹیکا بنتا ہے جو اس کے اثر کو ختم کرتا ہے۔ تو گناہ کا جہاں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے دونوں راستے تمہیں دے دیے، ہم نے گناہ کا مادہ بھی تمہارے اندر رکھ دیا اور تقوی کا مادہ بھی تمہارے اندر رکھ دیا۔ جہاں پر گناہ سرزد ہو جائے، گناہ کا زہر تمہارے اندر آ جائے تو توبہ اور استغفار سے اس زہر کو ختم کر دو۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، تم میں سے بہتر خطا کرنے والے وہ ہیں جو صحیح معنوں میں توبہ کرتے ہیں۔ اور توبہ کیا کہا کہ حضرت نے ایک چیز تو آپ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، اور دوسرا میرے دل کے اندر اس کی پشیمانی ہے، کھٹکا ہے میرے اندر، تیسری چیز کہ دوبارہ لوٹوں نہیں، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ تو یہی فرمایا کہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جاؤ، تعلق بنا لو کہ یا اللہ میں نے یہ تو دعا کر لی، اب آگے میری توبہ یا اللہ کمزور، میں بھی کمزور، اس کے اندر استقامت تو پیدا کر دے کہ میں گناہ کی طرف لوٹوں۔